السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربك باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہاں جمع فرمایا، اور دین کی نسبت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی عظمت پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہاں بٹھایا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک سورت پڑھی گئی ہے جس سورت کا نام سورۃ الفیل ہے۔ ہم اور آپ اس کو نماز میں بارہا پڑھتے ہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین رب ذوالجلال کائنات کے مالک کیا فرما رہا ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ باتیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیر کو سرتاپا غلط نہیں کر دیا؟ یعنی انہوں نے جو تدبیریں کی تھی ان کی تدبیروں کو فیل کر دیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، اور ان پر غول کے غول پرندے بھیجے، یعنی پرندوں کا ایک جھنڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان لوگوں پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، سو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا، بیکار کر دیا۔ یہ صورت کے ترجمے آپ کے سامنے آئیں۔ اس کی تفصیلات یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا وہ واقعہ ہمارے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت کا واقعہ ہے۔ جس سال، کیونکہ عرب کے اندر سال کو شمار کرنے کے لیے کوئی تاریخ مرتب نہ تھی، اس لیے حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے لیے تاریخ کے اندر بات کہی جاتی ہے کہ اس سال کو عام الفیل کا نام دیا گیا، کہ ہاتھی والوں کے واقعات کے سال۔ تو اس سال جو واقعہ پیش آیا تھا، حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سال میں ایسے واقعات کو جو ہے ارہاسات کہا جاتا ہے۔ ارہاسات کے مطلب ہے ابتدا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد جو واقعات حضور علیہ السلام کے زمانے میں پیش آئے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفاروں کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے ظاہر فرمایا، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ لیکن نبوت ملنے سے پہلے جو واقعات پیش آئے ہیں اس کو ارہاسات کہا جاتا ہے۔ یہ جو واقعہ پیش آیا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسے کہ علامہ ابن کثیر نے تاریخ کی کتابوں میں باتیں لکھی ہیں کہ اس وقت ملک یمن پر ملوک حمیری بادشاہ کا دور تھا۔ یعنی ملوک حمیری ایک قوم تھی جو ظالم جابر قوم کے نام سے جو ہے وہاں پر لوگ اس کو جانتے تھے، یاد کرتے تھے۔ ملک یمن کے علاقوں کے اندر یہ جو ملوک حمیری کا جو آخری بادشاہ گزرا ہے، روایات کے اندر اس کا نام ذو نواس لکھا گیا۔ یہ ذو نواس بادشاہ جو تھا بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس وقت کے جو اہل حق مذہب تھا وہ مذہب نصرانی تھی۔ یہ مذہب نصرانی اس وقت کے اہل حق مذہب شمار کیا جاتا تھا۔ تو یہ ذو نواس بادشاہ اپنے آپ کو اعلان کرتا تھا یمن کے علاقوں میں کہ مجھے خدا مانو، میری پوجا کرو، میری عبادت کرو۔ تو جو لوگ نصرانی تھے
جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے پالن کرنے والے لوگ اہل حق تھے، ان لوگوں نے ان کے خلاف آوازیں اٹھائی۔ جب آوازیں اٹھائی تو اس ذو نواس بادشاہ نے ملک یمن کے اندر ایک خندق کھودا، جس کا تذکرہ اللہ نے یہی پارے 30 سورۃ البروج کے اندر اصحاب الاخدود کے نام سے ذکر فرمایا ہے کہ اس نے ایک بڑا خندق کھودا اور اس خندق کے اندر آگ جلائی، اور تقریباً 20,000 عیسائی جو اہل حق تھے اس وقت کے، ان کو اس آگ کے حوالے کر دیا۔ اور جو یعنی اللہ کو ماننے والے، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرنے والے، اور اس وقت کے جو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پالن کرنے والے لوگ تھے، ان کو آگ کے حوالے کر دیا۔ تو اس میں سے تقریباً 2 شخص جو ہے کسی طریقے سے اپنی جان بچا کر وہاں سے نکل پڑا، اور اپنے آپ کو اس جگہ سے یعنی اس آگ سے محفوظ کر کے جو اس علاقے کو چھوڑ کر جو ہے دوسرے علاقوں میں چلے گئے، اور وہاں جا کر جو ایک علاقے کے اندر گئے، یعنی یمن سے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہاں سے آگ سے بچایا، اور ذو نواس بادشاہ سے اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے وہ وہاں سے جو ہے دوسرے علاقوں کے اندر گئے۔ اور جانے کے بعد جب وہ قیصر ملک شام کے پاس گئے، یعنی یمن سے شام کا سفر ان دونوں نے کیا، یعنی اس آگ سے اپنے آپ کو بچایا کسی طریقے سے۔ اور شام میں اس وقت جو بادشاہ تھا قیصر بادشاہ، شام کے بادشاہ کا لقب تھا، جو نصرانی تھا، اس کے پاس جا کر انہوں نے باتیں کہی کہ ہمارے جو عیسائی جو ہم لوگ عیسائی فالوور تھے، اللہ کو ماننے والے اہل حق تھے، ایک اللہ کے اقرار کرنے والے، تو یمن کے بادشاہ نے ان سارے لوگوں کو آپ کے حوالے کر دیا ہے، ہم نے اپنی کسی طرح اپنی جان کی حفاظت کر کے آپ کے پاس آ گئے ہیں، اور تقریباً 20,000 لوگ آگ کے حوالے ہو گئے۔ تو جو ملک شام کا جو بادشاہ تھا قیصر ملک شام، اس نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا، کیونکہ حبشہ جو ہے یمن سے قریب تھا، اور حبشہ میں جو ہے نصرانی بادشاہ بھی تھے۔ تو اس بادشاہ نے دوسرے بادشاہ حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ ہمارے لوگوں کو یمن کے اندر اس طرح جینے نہیں دیا گیا، اس طرح ان کو آگ کے حوالے کر دیا گیا، ان کی عبادتیں محفوظ نہ رہی۔ تو جو حبشہ کے بادشاہ تھے ان کو بڑا غصہ آیا، اور اس نے تقریباً 70,000 فوج لے کر 70,000 لوگوں کو لے کر جو ہے حملہ کرنے کے لیے یمن پر جو وہاں سے حبشہ سے روانہ کیا۔ اور یہ جو فوج جو گئی، اس فوج کے 2 کمانڈر تھے، ایک کا نام ابرہا تھا، ایک کا نام اریات تھا۔ یہ 2 بادشاہ نصرانی بادشاہ کے کمانڈر تھے۔ یہ یمن پہ گئے اور یمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور وہاں کے جو ملوک ہمیری سے لوگوں کو آزاد کیا، کیونکہ ملوک ہمیری بت پرست تھے، اللہ کے علاوہ سورجوں کی پوجا کرتے، اپنے آپ کو خدا قرار دیا کرتا تھا ذو نواس۔ تو ان علاقوں میں ملوک حمیری کے جو لوگ تھے ان کو تہ تیک کیے، اور اس ملوک حمیری سے ملک یمن کو آزاد اور پاک اور پوتر کر دیا۔ جو بادشاہ ذو نواس تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، وہ وہاں سے کسی طرح بھاگ کر سمندر میں جا کر ڈوب کر مر گیا۔ اب یہ ابرہا اور اریات، یہ جو 2 نصرانی مذہب کے ماننے والے حبشہ بادشاہ کا جو کمانڈر تھا، ملک یمن پر ان کی حکومتیں ہو گئی۔ اب یہ 2 ایک موجودہ اس وقت کے زمانے کے 2 برابر کے طاقتور تھے، ابرہا اور اریات، اگرچہ دونوں ایک ہی فوج کے سپہ سالار تھے، لیکن دونوں میں حکومت کرنے میں اختلاف ہوا۔ اب جب اختلاف ہوا تو انہوں نے کہا دیکھو ہمارے پاس بھی فوج ہے، تمہارے پاس بھی فوج ہے، حالانکہ ہمارا تمہارا مذہب ایک ہے، ہم سب ایک لوگ ہیں، ہم فوج کو نہیں لڑائیں گے، ہم دونوں لڑیں گے، ہم میں سے جو بچے گا وہی حکومت کرے گا، یمن کا بادشاہ وہی بنے گا۔ اب ابرہا اور اریات میں لڑائی ہوئی۔ اریات نے تلوار ایسی چلائی کہ ابرہا کی ناک کٹ گئی، اس نے غصے میں ایسی تلوار چلائی کہ اریات کو تہ تیک کر دیا، یعنی ختم کر دیا۔ اب ابرہا اکیلا بچ گیا، اور ابرہا کی حکومت جو ہے یمن میں قائم ہو گئی۔ جب یمن میں ابرہا کی حکومت قائم ہوئی تو اس نے یہ دیکھا
کہ لوگ ملک عرب مکۃ المکرمہ کو جاتے ہیں اور مکہ کا طواف کرتے ہیں، لوگوں میں چرچا ہے، سال میں لوگ وہاں کے طواف کرنے کے لیے ملک یمن سے جاتے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ میں عیسائی مذہب کا پالن کرتے ہوئے یہاں پر ایک ایسا کنیسہ بناؤں گا کہ لوگ عرب نہیں جائیں گے بلکہ عبادت کے لیے میرے کنیسے کے اندر آئے، عرب مکۃ المکرمہ کعبۃ اللہ شریف کی عظمت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے۔ اس نیت سے ابرہا نے وہاں پر ایک بہت لمبی چوڑی عمارتیں سونے زیورات سے جو ہے مزین کر کے بنایا، اتنی اونچی بنائی کہ اوپر سے نیچے کے انسان نظر نہ آتے تھے۔ اور یہ جب اس نے بنایا اور عرب کے اندر جب یہ باتیں مشہور ہوئی کہ انہوں نے ایسا کنیسہ بنایا ہے اور ملک یمن کے اندر اعلان بھی کر دیا ابرہا نے کہ آج کے بعد کوئی کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے عرب نہیں جائے گا، جس کو جو کچھ کرنا عبادت کرنی ہے اس کنیسے کے اندر عبادت کرے گا، اس کلیسے کے اندر، اس کے علاوہ مکے کا رخ کوئی نہیں کرے گا۔ جب اس نے یہ اعلان کیا تو اس وقت یمن کے اندر عرب کے بھی کچھ لوگ تھے، جیسے عدنان قبیلہ ایک تھا، قحطان کا ایک قبیلہ تھا، قریش کے قبیلے تھے۔ جب ان لوگوں نے یہ سنا تو ان کو جو ہے بڑا غصہ آیا کہ انہوں نے ہمارے کعبہ کو، اگرچہ یہ لوگ اس وقت کے اکثر لوگ بت پرست ہو گئے تھے عرب کے لوگ، لیکن بت پرستی کے باوجود مکۃ المکرمہ کعبۃ اللہ کی عظمت ان کے سینوں میں بڑی تھی، کعبۃ اللہ کی عظمت بہت زیادہ تھی دل و جان سے، اور اپنے آپ کو کہتے تھے ہم جو ہے مسلک ابراہیمی پر ہیں، یعنی ہمارا جو مسلک ہے، ہمارا جو مذہب ہے، ہم مذہب ابراہیمی پر قائم ہیں۔ حالانکہ وہ بت پرست تھے لیکن کعبہ کی عظمت ان کے دلوں میں تھی۔ تو ان لوگوں نے کیا کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہ رات کے وقت جو ہے اس کے کلیسے کو جو ہے گندگی کر کے پورے کلیسے کی دیواروں کو گندا کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ آگ جلائی جس کی وجہ سے اس کے کلیسے پہ آگ لگ گئی۔ صبح کا وقت ہوا، چرچا ہوا کہ ابرہا نے جو کلیسہ بنایا تھا اس میں آگ لگ گئی یا گندگی سے آلودہ کر دیا گیا۔ تو اب اس نے پتہ لگایا کس نے یہ کیا، تو لوگوں نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے، کرے گا کون؟ قریش کے لوگوں نے کیا ہوگا، مکے کے لوگوں نے کیا ہوگا، کعبۃ اللہ کے ماننے والے لوگوں نے کیا ہوگا۔ تو اس نے قسم کھائی کہ میں کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، کعبے کو توڑ دوں گا، منہدم کر دوں گا، ہستی سے مٹا دوں گا۔ جب اس نے یہ نیت کی اور اس نے اعلان کر کے اپنی فوج کو تیار کیا، اور وہاں فوج کو تیار کر کے جو ہے اس ابرہا نے وہاں سے اپنے فوج کو لے کر روانہ ہوا، کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے چلا ہے، جس کے طرف اس آیت کے اندر اشارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب ابرہا اپنی فوج کو لے کر یمن سے چلا اور کعبہ کو توڑنے کے لیے، تو یہاں تک کہ یمن کے قریب میں ذو نفر نامی ایک عرب کا جو کعبۃ اللہ کا مجاور جو لوگ تھے، کعبہ کو ماننے والے لوگ تھے، اس قبیلے کا ایک شخص تھا ذو نفر۔ اس نے اپنے لوگوں کو لے کر ابرہا سے مقابلہ کیا راستے میں، لیکن اللہ کو کچھ اور دکھانا تھا۔ ذو نفر کو شکست ہوئی، ابرہا جیت گیا، ذو نفر کو قید کر لیا گیا۔ ذو نفر کو قید کر کے جو ہے وہاں سے آگے کی طرف مکہ کی طرف بڑھنے لگا، یہاں تک کہ مکے کے راستے میں ایک جگہ ہے قبیلے خشعم، ایک مقام ہے، اس مقام پر جب یہ پہنچا ہے تو وہاں پر قبیلے خشعم کے جو سردار تھے نفیل بن حبیب، انہوں نے اپنی پوری فوج کو لے کر کھڑے تھے کہ یہ میرے کعبہ کو ڈھانے کے لیے جا رہا ہے، میں اس کو یہاں سے آگے بڑھنے نہیں دوں گا ابرہا کو۔ تو وہاں پر جنگ ہوئی، لیکن اس جنگ کے اندر بھی جو ہے نفیل بن حبیب کو شکست ہوئی، اور نفیل بن حبیب کو ابرہا نے قید کر لیا، اور قید کر کے اس کو قتل کرنا چاہا، لیکن اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ اس وقت کے راستے تو آج کی طرح روٹ میپ نہیں بنے ہوئے تھے، جنگلات تھے، پہاڑیاں تھیں، 2 دن کے راستے کا راستہ معلوم نہ ہو تو 10 دن لگ جائیں گے۔ تو اس نے نفیل بن حبیب کو اس غرض سے جان بخشی کہ راستہ کے پتہ بتلائے گا، اس وجہ سے نفیل بن حبیب کو ساتھ لے لیا اور وہاں سے چلتے ہوئے طائف کے مقام پر آیا۔ اب جو طائف کے جو سردار لوگ تھے ان کو پیچھے کے واقعات معلوم تھے کہ ذو نفر کو بھی قید کر لیا گیا، نفیل بن حبیب جو ایک طاقتور قوم تھی ان کو بھی گرفتار کر لیا، اب ہم ان سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ تو طائف کے لوگ اگرچہ بنو ثقیف کے لوگ تیر یعنی انداز تھے، بڑے تیر چلانے میں مہارت رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود ابرہا جب اس کے علاقوں میں طائف کے سرزمین پر آئے تو طائف کے لوگوں ان کے پاس سلنڈر کر دیے اپنے آپ کو، اور کہنے لگے ٹھیک ہے ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے، طائف کے اندر ہماری ایک بت ہے
لات بت کو اگر آپ نہیں چھیڑیں گے تو میں آپ کے ساتھ کچھ نہیں کروں گا، آپ جا سکتے ہیں۔ تو ابرہہ نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ میں ایسا نہ ہو میں مکے کی طرف بڑھوں، پیچھے سے تم حملہ کر دو۔ تو کہا ٹھیک ہے، میں اس کی تصدیق کے لیے اپنا سردار ابو رغال کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ابو رغال آپ کے حوالے ہوں گے تو یہ علامت ہوگی کہ ہم آپ سے حملہ نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے ابو رغال کو ساتھ لے کر قبیلے مقام خشعم سے آگے بڑھے، یہاں تک کہ مقام مغمس جو مکۃ المکرمہ کے بالکل قریب کا علاقہ ہے، مقام مغمس، اس علاقے پر ابرہہ نے اپنی فوج کو روکا۔ فوج کو روکنے کے بعد وہاں سے انہوں نے ابرہہ نے اپنا ایک سفیر ایلچی نمائندہ مکہ بھیجا، اور اس کو جب مکہ بھیجا سفیر کو، جس کا نام حناطہ حمیری ہے، وہ شخص مکہ گیا، مکے میں جا کر کہا کہ میں یہاں کے سردار سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے پتہ بتلایا کہ ہمارے مکے کے سردار خواجہ عبد المطلب ہیں، آپ ان سے مل لیجئے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، یہ خواجہ عبد المطلب، یہ اصل نام اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب، یہ عبد المطلب یہ ان کا اصل نام نہیں ہے، اصل نام ان کا شیبہ ہے۔ ان کا اصل نام عبد المطلب کیوں پڑا، ذرا وہ تاریخ ذرا ذہن میں رکھی، پھر میں انشاءاللہ آگے کی باتیں بتلاؤں گا علم میں اضافے کے لیے۔ کیونکہ اللہ کے نبی حضور علیہ السلام کے پردادا ہاشم تجارت کے لیے ملک شام جا رہے تھے ایک مرتبہ، تو اس وقت مدینہ، جو مدینہ نہیں کہلاتا یثرب کہلاتا تھا، وہاں پر ٹھہرے، تو ان کا نکاح وہاں پر مدینے کے اندر ہوا۔ چند روز مدینے میں ٹھہرے، پھر تجارت کے غرض سے ملک شام کے طرف گئے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب وہاں پر ہاشم کے ایک اولاد مدینے کے اندر، جو یثرب کے علاقوں کے اندر جو ولادت ہوئی، تو مکے کے اندر اللہ کے نبی حضور علیہ السلام کے پردادا کے بھائی رہتے تھے، جن کا نام مطلب تھا۔ ان کو یہ پتہ چلا کہ میرے بھائی، بڑے بھائی ہاشم مدینہ گئے، وہاں ان کا نکاح ہوا، وہاں ان کی ایک اولاد ہے، اور میرے خاندان کی اولاد اپنی ننیحال میں پرورش پائے تو میری بے عزتی کی بات ہے۔ تو مکے سے روانہ ہو کر مدینہ آئے، جو یثرب کہلاتا تھا۔ مدینے آ کر وہاں ان کے گھر گئے اور کہنے لگے بچہ مجھے دے دو، میرے خاندان کا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، یہ ہمارے پاس رہیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کو اختیار دیا جاتا، اگر بچہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو لے کے جائیں۔ تو وہ آپ کے ساتھ آنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ تو جو مطلب تھے، اللہ کے نبی کے پردادے کے بھائی مطلب، انہوں نے اس بچے کو، جو حسین و جمیل خوبصورت بچہ، ان کو اپنے اونٹ پر سوار کر کے یثرب سے مکہ لے کر آئے۔ جب مکے کے اندر داخل ہوئے نا، تو لوگوں نے دیکھا کہ مطلب کے پیچھے ایک بچہ ہے، تو لوگ کہنے لگے عبد المطلب، یہ مطلب کا غلام۔ تو عبد المطلب وہاں سے لقب پڑا۔ یہی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، اور انہی کا نام عبد المطلب پڑا، اصل نام ان کا شیبہ ہے۔ تو خیر، یہ ابرہہ کے جو ایلچی تھا، یہ سفیر تھا حناطہ حمیری، یہ مکے کے اندر عبد المطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ کے فوج کے ساتھ آئے ہیں۔ تو عبد المطلب کہنے لگے دیکھو، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت کر لے گا۔ جہاں تک تعلق ہے کہ تم ہمارے اونٹ کو سناؤ گرفتار کر لیے ہو، میرے اونٹ پکڑ لیے ہو، 200 اونٹ، وہ اونٹ مجھے دے دو۔ تو اس ایلچی نے کہا ٹھیک ہے، چلو ابرہہ سے بات کر لے۔ اب خواجہ عبد المطلب جب آئے ہیں، سیرت نگاروں نے باتیں لکھی ہیں کہ جب ابرہہ کے پاس آئے، ابرہہ ہاتھی پر، تخت پر سوار تھا، بیٹھا ہوا تھا، اور بڑے حسین جب انہوں نے دیکھا کہ اب خواجہ عبد المطلب کو، کہ بہت ہی خوبصورت اور حشم نسب والے، اور جب ان کو دیکھا تو ان کا روب دبدبا ابرہہ کے دل میں بیٹھ گیا، خوف۔ تو اس خوف کی وجہ سے محدثین نے فرمایا کہ ابرہہ اپنے اونٹ سے، ہاتھی سے نیچے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ کر بات کرنے لگا۔ یہ روب و دبدبا، اور روب و دبدبا کیوں نہ بیٹھتا؟ وہ دادا کن کے تھے؟ آقا مدنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال دے رکھا تھا، وہ نور کی کرنیں ان کی پیشانی میں تھی، جو محمد رسول اللہ کی شکل میں، جو مکے کے دھرتی پر آمنہ کے بطن سے نمودار ہوئی۔ تو وہ اب جو ہے خواجہ عبد المطلب کو دیکھ کر نیچے بیٹھ گیا اور آپس میں گفتگو کرنے لگا۔ کیونکہ زبان عربی نہیں جانتا تھا تو درمیان میں ترجمان کو رکھا اور پوچھا آپ کیوں آئے ہیں؟ خواجہ عبد المطلب سے یہ شخص پوچھ رہا ہے کہ آپ کا آنے کا مقصد کیا ہے؟
اب کیوں یہاں پر آئے ہیں؟ تو خواجہ عبد المطلب نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ تم نے ہمارے 200 اونٹ پکڑ لیے ہو، وہ اونٹ ہمیں دے دو۔ تو ابرہہ کہنے لگا ہم آپ کے خانے کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں، آپ اونٹ کی باتیں کرتے ہیں، میں سمجھ نہیں سکتا تھا آپ ایسے ہوں گے۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ دیکھو انا رب الابل ولہذا بیت رب یحمی، اونٹ کا مالک میں ہوں، خانے کعبہ کا مالک خدا ہے، میں اپنی اونٹ کی حفاظت میں کروں گا، خدا اپنی گھر کی حفاظت کر لے گا۔ تو اس نے کہا، ابرہہ نے کہا ٹھیک ہے جائیے، آپ کا خدا جو ہے اس گھر کی بھی حفاظت نہ کر پائے گا۔ اب وہ خواجہ عبد المطلب اپنے اونٹ کو لے کر واپس مکہ آئے، اور مکہ آنے کے بعد خانہ کعبہ کی غلافوں کو پکڑ کر زار و قطار اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، اور اللہ سے یہی درخواست کہ اللہ تیرا گھر ہے تو اس کی حفاظت کر لے۔ اب جب دوسرے دن صبح ہوئی تو ابرہہ تقریباً 8 یا 10 ہاتھی لے کر آیا تھا۔ اس میں سے ایک ہاتھی جو سب سے بڑا اور حشم نسب والا ہاتھی تھا، جس کا نام محمود ہاتھی تھا، وہ اس ہاتھی پر سوار تھا، اور اپنے ہاتھی پر سوار ہو کر ہاتھی کو مکے کی طرف ہکایا کہ مکے کی طرف روانہ کرے اور مکہ کعبہ کو ڈھا دے۔ اس نیت سے مقام مغمس سے ابرہہ دوسرے دن صبح کے وقت چلنا چاہا۔ ہاتھی جیسے ہی قدم بڑھایا، اور راستے میں جو نفیل بن حبیب کو گرفتار کیا تھا، نفیل بن حبیب نے ہاتھی کے کان کو پکڑا اور کہنے لگا تو کدھر کو جاتا ہے؟ یہ حرم اللہ کا گھر ہے، تو ذرا سنبھل کے قدم کو اٹھا، یہ اللہ کی گھر کو توڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ ہاتھی کو یہ بات سننا تھا کہ ہاتھی کے اندر بھی احساس پیدا ہوا، وہ ہاتھی وہیں پر بیٹھ گیا۔ اب وہ کتنوں اس کو مار رہا، وہ اٹھ ہی نہیں رہا ہاتھی۔ اب اس کو ملک یمن کی طرف لے جانا چاہے چلنے کے لیے تیار، دوسرے ملک کی طرف لے جانا چاہے چلنے کے لیے تیار، لیکن مکے کی طرف جانے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہو رہا تھی۔ اسی اثنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریاؤں کے کناروں سے چند پرندوں کی ایک جھونڈ جو ہے ایک کثیر تعداد میں ان کی فوج پہ چھا گئی، جن کے پنجے سرخ رنگ کے تھے، اور 3 کنکریاں ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، ایک پنجوں میں 3 کنکریاں تھی، اور فوج پر گرانا شروع کیا۔ ان پرندوں نے ایک کنکری گرتا جاتا، جس کے سر پہ گرتا، زمین سر کو پھاڑتا ہوا اور جسم کو کاٹتا ہوا زمین کے اندر داخل ہو جاتا، اور وہ انسان وہی کٹ کر گر کر مر جاتا۔ اور لوگ افراتفری مچ گئے میدان کے اندر، لوگ سب بھاگنے لگے، کیونکہ یہ لوگ تو آئے تھے اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے، لیکن اللہ نے حفاظت کی ایک ابابیل پرندوں کے ذریعے سے۔ اور وہ پرندہ جو پتھر برسانے شروع کیے، چاروں طرف بھاگنے لگے، لوگ راستے میں کٹ کر گر کر مرنے لگے۔ لیکن ابرہہ کو تو بڑی سزا دینی تھی اللہ کی طرف سے، بس وہ اس کی حالت خراب ہو گئی، پتھر اس کے جسم پہ بھی لگے تھے، اور اس کے جسم کے اعضاء ایک اعضاء کٹ کر گرنے شروع ہو گئے۔ لوگ ان کو جو ہے وہاں سے لے کر یمن لے کر آ گیا ابرہہ کو، اور یمن میں جو دارالحکومت صنعاء کا علاقہ ہے وہاں لے کر آیا۔ اللہ نے وہ نظام دکھلایا کہ یہ انسان اللہ کے گھر کو ڈھانے چلا تھا، اللہ نے اس کے جسم کو ایسا پگھلایا جس طرح پانی پگھلتا، اس طرح پگھل کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور مر گیا وہیں پر۔ تو یہ ابابیل کا جو قصہ اور واقعہ حدیث پاک کے اندر مذکور ہے، اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اشارہ فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو ان فوج میں سے جو لوگ ہاتھی چلانے والے 2 لوگ تھے، وہ اندھے مکے میں بھیک مانگ رہے تھے، اور میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عالم دکھلایا، اللہ کے گھر کے ڈھانے کی سزا اللہ نے دکھلا دیا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اب آیت سے ہم سمجھیں گے کہ وہ باتیں، وہ قصہ واقعات اللہ تعالیٰ نے کس طور پہ بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا معاملہ کیا؟ یہ ہاتھی والے یعنی ابرہہ کی فوج جو ہاتھی لے کر ہاتھیوں کے ساتھ لے کر آیا تھا، ہاتھی اس غرض سے لایا تھا کہ بڑی بڑی زنجیروں سے کعبے کے اندر زنجیریں باندھ دیں گے اور زنجیروں کو ہاتھی کے گلے میں ڈال دیں گے، ہاتھی کو ہکا دیں گے، کعبہ خود بخود منہدم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا معاملہ کیا؟ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہاتھی والوں کے ساتھ
یعنی چند ہاتھی تھے اور دوسرے اسلحہ کے ساتھ بھی آئے تھے، لیکن ہاتھی نمایاں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہاتھی کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیر کو سرتاپا غلط نہیں کر دیا؟ یعنی انہوں نے ایک تدبیر پلاننگ کی تھی۔ اب دیکھیں اللہ کی پلاننگ کے نیچے ساری پلاننگیں فیل ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ آئے، اسلام کی مٹانے کی بڑی کوششیں ہوئیں، آج بھی ہو رہی ہے، کل بھی ہوئی تھی، آئندہ بھی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ان لوگوں نے بھی تدبیریں کی، اللہ نے بھی تدبیریں کی، لیکن اللہ کی تدبیر کے نیچے کسی کی تدبیر نہیں چلتی ہے۔ ان کی تدبیر تھی خانہ کعبہ کو ڈھا دے، اور اللہ کی تدبیر تھی کہ میں خانہ کعبہ کو بچاؤں گا اور ان فوجوں کو ہلاک کر دوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر کے دکھلا دیا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ ان کی تدبیر، کیا ان کی تدبیر کو سرتاپا غلط نہیں کر دیا؟ یعنی پوری ان کی تدبیر کو فیل کر دیے، نیست و نابود کر دیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس طرح وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر غول کے غول پرندے بھیجے۔ یہ جو پرندے جو اللہ نے بھیجے تھے، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں ابابیل پرندہ جو ایک پرندوں کے نام ہیں وہ پرندہ تھے، نہیں، یہاں اللہ نے اصحابل جو ابابیل کا ابابیل نام ایک اللہ نے یہاں ذکر فرمایا، لیکن وہ پرندہ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کے لیے ایک پرندہ بھیجا تھا، جس پرندے کا ذکر اللہ نے ابابیل سے کیا ہے۔ لیکن آج کل جو ابابیل ملتے ہیں یا کہیں پر موجود ہیں، وہ ابابیل مراد نہیں ہے، بلکہ خاص قسم کے پرندے تھے جو کبوتر سے چھوٹے تھے۔ وہ پورے ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 کنکریاں ان کے منہوں میں دیے، اور ان کے ذریعے سے انہوں نے وہ پوری فوجوں پر جو ہے پتھر برسا دیے۔ اسی کی طرح اللہ نے اشارہ فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر غول کے غول پرندے بھیجے، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان لوگوں پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے۔ یعنی جو کنکر کی جو پتھریاں، یعنی جو مٹی، یعنی گیلی مٹی میں مٹی کو گیلا کر کے اس کو سکھا کر آگ میں پکا کر جو بناتے، سخت قسم کی پتھر کی طرح بنتی کھنکھناتی مٹی، ایسی مٹیاں سے جو ہے پتھر کے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا اور ان کے اوپر برسا دیا۔ اسی کی طرح اللہ نے اشارہ فرمایا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان لوگوں پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، سو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ دیکھیے ایک یہ ہوتا ہے جو چارہ ہم کھلاتے ہیں گائے بھینسوں کو، وہ تو خود کٹی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب وہ چارہ گائے بھینس چباتے ہیں، چبا کر جو اس کے اندر لعاب سے پورے مکس ہو جاتا ہے، وہ کتنا گیلا بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پتھر جس انسان کے اوپر گرتا تھا وہ انسان اس طرح پگھل جایا کرتا تھا، جس طرح موم جو آگ پر پگھل جاتی ہے، اس طرح پتھر جس کے جسم پر گرتا اس کا جسم اسی طرح پگھل جایا کرتا تھا۔ اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اشارہ فرمایا الم فجعلہم کعصف مأکول، سو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ پوری سورت کے اندر جو خاص واقعات کی طرف جو اللہ نے یہ ذکر فرمایا، وہ اصحاب الفیل کا جو واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اس کے اندر عجیب و غریب واقعہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پورے عرب کے دلوں میں قریش کے لوگوں کی عظمت بٹھانے کے لیے اللہ نے ایسے واقعات کا اظہار فرمایا۔ یہ کیونکہ آقا مدنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش خاندان ہے۔ یہ قریش خاندان کیوں ہے؟ اب سیرت کی کتابوں میں اللہ کے نبی کے نسب نامہ دیکھے ہوں گے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک، یہ جو 11ویں 12ویں نمبر پر جو اللہ کے نبی کے پردادا ہیں فہر بن مالک، انہوں نے عرب میں ایسی حکومتیں کی تھی، ایسی حکومتیں کی، عدل و انصاف ایسا قائم کیا کہ سارا عرب اس کے انڈر آ گیا تھا۔ تو سارے عرب کے لوگوں نے فہر بن مالک کو قریش کا لقب دیا، اور ان سے جتنے بھی خاندان آئے بعد میں وہ قریشی خاندان کہلائے۔ اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے بارے میں بڑی فضیلتیں بیان کی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے کنانہ کو انتخاب فرمایا،
اور کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کا انتخاب فرمایا، اور قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب فرمایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے بارے میں فرمایا کہ قریش تمام قبیلے قریش کے تابع ہیں۔ قریش کو ایک جو اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت عطا فرمایا، اور اس صورت کے نزول کے بعد، اس واقعے کے بعد جو ہے عرب پورے علاقوں کے اندر قریش کی عظمت اور عزت بڑھ گئی۔ جہاں قریش کے لوگ جاتے تو لوگ کہتے یہ اللہ والے لوگ ہیں، ان کو نہ چھیڑو، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، ان کو جو ہے پریشان نہ کرو، ان کے جانوروں کو نہ چھیڑو۔ تو عرب کے لوگ آسانی کے ساتھ تجارت کی غرض سے جو ہے ادھر سے ادھر سفر کر لیا کرتے تھے، کیونکہ عرب کا وہ علاقہ اس وقت جو ہے ڈاکوؤں کا علاقہ، قتل و غارت کا علاقہ۔ لیکن اس کے باوجود جب قریشی لوگ مکے سے تجارت کے لیے آگے کہیں سفر کرتے، یمن کا، شام کا، تو راستے میں کوئی بھی انسان اس کے مالوں کو نہیں چھینتا، کیونکہ یہ واقعے اصحاب فیل کے واقعے سے سارے لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا، اور عرب کے قریش کے لوگوں کی عظمت بیٹھ گئی تھی کہ اگر ہم ان کو چھیڑیں گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو یہ قریش خاندان کی فضیلت، اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القریش کے اندر، اگلی سورت جو آ رہی ہے لإلاف قریش، اس کے اندر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس پر گفتگو ہوں گی۔ تو خیر اس صورت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ بس یہ ہے کہ اصحاب الفیل کا واقعہ، اس واقعے کو صرف سن کر ہم نہ جائے، بلکہ یہ سمجھے کہ جو بھی اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے قدم کو اٹھائے گا، چاہے دنیا کے اندر طاقتیں اس کی ہو، حکومتیں اس کی ہو، فوجیں اس کی ہوں، لیکن ساری چیزوں پر میرے رب کا ہی حکومت ہے۔ اللہ چاہے گا تو ساری چیزیں ہونے کے باوجود ان کو ناکام اور ملیہ میٹ کر دے گا۔ اس صورت ہمیں بتلاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، بڑے بڑے لوگ آئے اسلام کو مٹانے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مٹایا۔ اس صورت کے فضائل میں علماء نے کچھ باتیں لکھی ہیں کہ جب بھی اگر جنگی حالات کبھی پیش آ جائیں تو اس جنگی میدان کے اندر اگر انسان یہ سورۃ القریش، یہ سورۃ الفیل کی اگر تلاوت کثرت سے کرے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں پر اس کو غلبہ نصیب عطا فرمائے گا۔ یا کسی سے اگر کوئی دشمنی ہے، کوئی جان کا نقصان پہنچانے کی غرض سے کوئی دشمن ہمارے سامنے آ رہا ہے، ان کو دیکھ کر اور اگر ہم پر حملہ کرنا چاہتا، کسی طرح ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اگر ان کے سامنے سورۃ فیل کی اگر تلاوت کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی مراد پوری فرمائے گا اور ان کو ناکام کر دے گا، اور پڑھنے والے کی مراد کو اللہ پوری فرمائے گا۔ تو یہ سورۃ الفیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعے بیان کیے۔ آخر میں ایک بات یاد رکھیں، ابھی ایک بات مشہور سوالات بھی آتے ہیں کہ عرب میں بارشیں ہوئیں اور بارش کی وجہ